بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل. آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے دنیا بھر میں، اور ہم آپ کو ایک ایسی باہمت بیٹی سے ملوانے جا رہے ہیں، باہمت ٹیچر آپ کہہ سکتے ہیں، کہ جس کو دیکھ کر ان خواتین کا حوصلہ ضرور بڑھے گا جو سب کچھ کر سکتی ہیں مگر اس کے باوجود وہ کچھ نہیں کر رہی. یہ ایک ایسی ٹیچر ہے کہ 1 سال کی عمر تھی ان کی تو پولیو کا شکار ہو گئی. پولیو نے انہیں آن گھیرا، مزدوری کا شکار ہو گئی، مگر انہوں نے اس کو اپنی مجبوری نہیں بننے دیا. اتنی ہمت سے وہ آگے بڑھتی چلی گئی، تعلیم حاصل کرتی گئی، اور بالآخر انہوں نے ایم اے اسپیشل ایجوکیشن حاصل کیا. اس کے بعد وہاں پر بھی انہوں نے اپنا سفر ختم نہیں کیا، اور انہوں نے آگے ایک اور قدم بڑھتے ہوئے اپنا اسکول بنایا، اور انہوں نے اپنے اسکول میں اسپیشل بچوں کو تعلیم دینے کا نہ صرف سوچا بلکہ وہاں پر آج 100 سے زائد بچوں کو جو اسپیشل بچے ہیں ہمارے معاشرے میں، جن کو وہ عزت نہیں دی جاتی، وہ مقام نہیں دیا جاتا جو کہ ہمیں دینا چاہیے. اگر کوئی اسپیشل ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ کی رضا ہے، مگر ہمیں معاشرے میں انہیں تفریق نہیں کرنا چاہیے. معاشرے میں جیسے دوسرے انسان ہیں اسی طرح سے ان کو بھی عزت دینی چاہیے. تو میں آپ کو وہ ٹیچر سے بھی ملواتا ہوں اور ان بچوں سے بھی ملواتا ہوں جو مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اسپیشل بچے ہیں. باہمت استاد اگر معاشرے میں ہو تو وہ معاشرہ کیسے بگڑ سکتا ہے؟ وہ معاشرہ ضرور ترقی کرے گا جہاں پر اتنے باہمت اساتذہ ہوں. تو میں یہ ہمارے پاس وہ ٹیچر موجود ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، سمائل دے رہے ہیں. انہیں ذرا بھی اس چیز کا کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ اسپیشل ہیں. مگر میں یہ سمجھوں گا کہ جو اچھے بھلے ہیں، جو معذور نہیں ہیں، یہ ان کے لیے بڑا سبق ہے. جو کچھ کر نہیں پا رہے، سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر پا رہے، ان کے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ وہ دیکھیں. تو ہم بات بھی کرتے ہیں ٹیچر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے؟ شکر الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان ہے. آپ کی ہمت دیکھ کے اندازہ نہیں لگ رہا کہ خاتون اور اتنی باہمت، یہ کیسے اتنی آپ کے اندر ایک جذبہ اور اتنی ہمت آئی کہ آپ نے خود بھی تعلیم حاصل کی اور پھر آپ بچوں کو، قوم کے بچوں کو بھی پڑھا رہی ہیں. آپ میں جب معاشرے کی بے حسی دیکھتی ہوں نا تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہم میں کچھ کمی ہے، لیکن میں ثابت کرنا چاہتی ہوں. خود بھی پڑھ کے میں نے یہ ثابت کیا، معاشرے کو دکھایا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے جیسوں کی زندگی بناؤں، میرے جیسے بھی پھول کلیاں کھلیں اور وہ اپنوں ان سے ایک چین بن جائے، تاکہ معاشرے میں ہمیں یہ حقارت کی نظر سے نہ دیکھا جائے بلکہ ہمارا بھی رسپیکٹ کیا جائے، ہمارا بھی احترام کیا جائے. اور جب ہم سے اگر کوئی موٹیویٹ ہو کے آگے کام بڑھے گا تو ہمارا مشن پورا ہو جائے گا. اچھا، آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میں نے الحمدللہ ایم اے اسپیشل ایجوکیشن کیا ہوا ہے. اچھا، تو اب کتنے بچے زیر تعلیم ہیں آپ کے اسکول میں؟ میرے پاس ہر قسم کی وہ ڈسیبلٹی ہے، جس میں ڈیف اینڈ میوٹ ہیں، فزیکل ہیں، مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں. ماشاءاللہ 90 پلس میرے پاس اسٹوڈنٹ ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو میرا گلدستہ ہے انشاءاللہ آپ سب کی دعاؤں سے بہت بڑھے گا اور مزید بڑھے گا. اچھا، ان بچوں کو مفت تعلیم دی جا رہی ہے، کتابیں بھی، ساری سہولیات، پک اینڈ ڈراپ کے بھی بارے میں آپ بتا رہے ہیں؟ ہاں جی، بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دے رہے ہیں اور فری ایجوکیشن ہم یہاں پہ دے رہے ہیں، کیونکہ میں چاہتی ہوں، مجھے پتہ ہے ان کی جو بیسک ہوتی ہے نا مالی حیثیت، بچے ماں باپ بھی اگنور کرتے ہیں ان کو. تو میں بڑی پریشان ہوتی ہوں کہ اگر ان کو کنوینس سے ہٹا دی جائے تو یہ بچے اسکول نہیں آ سکیں گے. کوئی کوآپریٹو نہیں کرتا ہے. تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان بچوں کے صدقے سے. اچھا، اس میں کوئی مہیر حضرات بھی، اچھے نیک لوگ بھی آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں؟ اس میں ہماری ایک کمیونٹی ہے جس میں ہمارے صرف فرینڈز اور فیملی میں، ادروائز معاشرے میں کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے جو اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. ہم نے اپنی ایک چھوٹی سی کمیونٹی، اور اس کے بعد میں خود اتنی محنت کرتی ہوں. میں نے سیکنڈ ہم اکیڈمی کھولی ہوئی ہے، اور بھی مطلب چھوٹے موٹے بڑے کاموں کو میں کیا ہوا ہے کہ یہ میرا اپنا اسکول چلانا ہے، میرا مشن ہے، بس کرنا ہے تو کرنا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ یہ لے کر چل رہی ہیں. یہ سارے بچے ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ ویل چیئرز پر بیٹھے ہوئے ہیں بچے. کوئی بیچارہ ٹانگوں سے معذور ہے، کوئی آنکھوں کی کسی کو پرابلم ہے، کوئی بچہ بول نہیں سکتا، کوئی بچہ سن نہیں سکتا، اور اتنی ہمت سے ان بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اور ان بچوں کو ہمت دی جا رہی ہے. اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ بچوں کو اس قدر ہمت مل رہی ہے کہ یہ بچے پہلے سے زیادہ بہتر ہو رہے ہیں، ان میں کانفیڈنس جو ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ کلاس روم میں اب ہم کسی اسٹوڈنٹ سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ سے بھی ہماری بات ہو سکے. یہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنی پیاری پیاری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں،
اور ہاتھوں میں کتابیں پکڑی ہیں. بیٹا السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بیٹا پہلے یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے اور کون سی کلاس میں آپ؟ میرا نام نتاشا ہے اور میں 9th کلاس میں پڑھ رہی ہوں. اچھا آپ 9th کلاس میں پڑھ رہی ہیں. اچھا بیٹا کچھ کہنا چاہیں آپ؟ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جب کوئی بھی ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. سب بچوں کو ہی ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں لوگوں کو دیکھ کر جو ہمارے لیے آتے ہیں وقت نکال کر ان کو دیکھ کر. اچھا اپنی ٹیچر کو دیکھ کے آپ لوگوں میں کتنی ہمت بڑھتی ہے؟ ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم ہمت ہار جاتے ہیں، پر میم ہمیں ہمیشہ ہی سپورٹ کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہیں کہ میری زندگی میں بھی ایسی وجوہات رہی ہیں پر میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا اور حالاتوں سے لڑ کر جو ہے وہ ایک مقام کو حاصل کیا ہے. جی بہت اچھی بات ہے. حالات سے لڑ کے مقابلہ کر کے ہی انسان اپنی منزل پا سکتا ہے. تو یہ آج اسپیشل آپ کو یہ دکھانا اس لیے مقصود تھا کہ خواتین ہماری جو ہیں عالمی دن منایا جاتا ہے خواتین کے حقوق کے لیے. یہ آج دنیا میں 112واں عالمی دن منایا جا رہا ہے. تو لیکن کیا ہم اپنی خواتین کو وہ حقوق دے پا رہے ہیں؟ ہم حقوق بالکل نہیں دے پا رہے. اسپیشلی یہ جو اسپیشل بچے ہیں اس میں جو خواتین ہیں، جو لڑکیاں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ان کے حقوق کا بھی ہمیں تحفظ کرنا ہے. جو زمین پر چل رہے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں، اللہ نے جس کی جسامت بالکل ٹھیک بنائی ہے، ان کے حقوق کی ہمیں فکر ہے اور فکر کرنی بھی چاہیے. لیکن ان سے بڑھ کر ان لوگوں کی ہمیں فکر کرنی ہے جو معذور بچے ہیں، جو اسپیشل بچے ہیں. ان کے حقوق کے لیے ہمیں معاشرے میں اپنی آواز بلند کرنی چاہیے تاکہ ان کو یہ نہ احساس ہو کہ یہ بیچارے اسپیشل ہیں، یہ شاید معاشرے میں یہ وہ مقام حاصل نہیں کر پا رہے جو کہ ایک نارمل انسان مقام حاصل کر لیتا ہے. تو ان بچوں کی ہیلپ کرنا، ان لوگوں کی ہیلپ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور آج دیکھ کے اسکول میں آ کے یقین مانے کہ ہماری خود کی ہمت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے کہ ایسے لوگ معاشرے میں کتنا کام کر رہے ہیں. اور یہاں پر بچوں کو مفت تعلیم دی جا رہی ہے، مفت کتابیں دی جا رہی ہیں، ان کو گھر سے لے کر آتے ہیں، گھر چھوڑ کر انہیں واپس چھوڑا بھی جاتا ہے، اتنی کیئر کی جا رہی ہے. تو ہم معاشرے میں ہمارے لوگ جو ہیں، مخیر حضرات جو ہیں، ان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، ایسے لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے تاکہ معاشرے میں جو ہے ان بچوں کی احساس کمتری کا جو شکار ہیں بچے وہ نہ ہو سکیں. یہاں پر کچھ ٹیچرز بھی موجود ہیں، ان سے بھی ہم جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی آپ یہ بتائیں، آپ بچوں کو پڑھا رہی ہیں آپ؟ جی میں پڑھا رہی ہوں ان کو. اچھا اسپیشل بچوں کو پڑھانا بڑا مشکل ہے کیونکہ ایک نارمل بچے کو بھی سمجھانا تو ٹیچرز کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اسپیشل بچوں کے لیے زیادہ مشکل ہے. تو آپ کبھی ہمت تو نہیں ہار جاتی؟ نہیں میں ہمت نہیں آتی، میں کہتی ہوں یہ کچھ پڑھ جائے، میرے لیے دعائیں ہیں. میں ان کو کچھ بنانا چاہتی ہوں، ان کا فیوچر سنوارنا چاہتی ہوں. اچھا بچوں کی طرف سے رسپانس کیسا آتا ہے بچوں کو؟ بچوں کو ویسے جو نارمل بچے ہوتے ہیں وہ سمجھنے میں دیر کرتے ہیں، لیکن یہ بچے ایسے ہیں ان کو ایک مرتبہ جو بات سمجھا دی جائے نا وہ فوراً نوٹ کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ جی. یہ بچے جو نارمل بچے ہیں ان سے زیادہ ایکٹیو بچے ہیں. یہ ٹیچرز کا کہنا ہے کہ یہ زیادہ جلدی سمجھ جاتے ہیں. ایک اور ٹیچر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا آپ کب سے بچوں کو پڑھا رہی ہیں؟ میں 2 ایئرس سے پڑھا رہی ہوں بچوں کو. اچھا تو کیسا لگ رہا ہے، مطلب اسپیشل بچوں کو تعلیم دینا؟ آپ بھی ایک اطمینان ہوتا ہے اندر، سکون سا ملتا ہے کہ میں خدمت کر رہی ہوں. جی بہت زیادہ ہوتا ہے. ان بچوں کو پڑھانا بہت ایزی ہے دوسرے بچوں کی نسبت. ان کو اشاروں سے سمجھایا جاتا ہے تو یہ سمجھ جاتے ہیں. دوسروں کو کہہ کے بھی کہا جاتا ہے کہ سمجھو، وہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں. اس لیے میرے لیے یہ بچے بہت اسپیشل ہیں. اور ٹیچر سے بات کرتے ہیں. آپ کوئی آج اسپیشل پیغام دینا چاہیں؟ آپ نے جس طرح ہمت سے کام لیا ہے تاکہ دوسروں کو کوئی میسیج آئے. میں چاہتی ہوں کہ جتنا جو ہو سکتا ہے نا اتنا تو کریں. کب تک ہم دوسروں کو دیکھیں گے؟ کب تک ہم دوسروں کا کندھا تلاش کریں گے؟ تو ہم جس دھانے پہ کھڑے ہیں اب ہر خواتین کو آگے بڑھنا پڑے گا، مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا پڑے گا، اپنے وطن کی خوشحالی ترقی کے لیے، اپنے پاکستان کی حفاظت کے لیے اس کو آگے بڑھ کر اس کو بچانا پڑے گا. جی بالکل. پاکستان کو بچانے کے لیے جہاں مرد اپنی جو ان کے اندر ٹیلنٹ ہے وہ دکھا رہے ہیں اور وہ بروئے کار بھی لا رہے ہیں اپنی صلاحیتوں کو،
اس طرح سے عورتوں کو بھی مردوں کے شانہ بے شانہ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم جن حالات میں گر چکے ہیں، ہمارا وطن عزیز جن حالات میں گر چکے ہیں، ان حالات سے نکالنے کے لیے ہماری خواتین کو بھی آگے بڑھنا ہوگا۔ اور سب سے بڑی مثال ہم اس ٹیچرز کی دے رہے ہیں جو یہاں پر اسپیشل بچوں کو نہ صرف پڑھا رہی ہیں بلکہ خود بھی اسپیشل ہیں، لیکن وہ ہمت نہیں آ رہی۔ تو یہ سب لوگوں کے لیے ایک میسیج تھا، ان کو دیکھ کے آپ اپنے اندر جو بھی ٹیلنٹ ہے وہ دکھائیں اور اپنے ملک کی خدمت کریں اور آگے بڑھیں۔ خدا حافظ۔